बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों हमने बावसीला लोगों की सेहतमंद और प्यारी और ख़ूबसूरत बेटियों की शादियों के हवाले से बात की, तो उफ़ अल्लाह, कमेंट्स का एक तूफ़ान और सैलाब आ गया। आलमोस्ट जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी, बहुत सी लड़कियों ने ख़ुद कहा, सर आई एम फेसिंग द सेम। और किसी ने अपनी बहन को ज़िम्मेदार ठहराया, किसी ने आइसक्रीम को ठहराया, किसी ने अपने अब्बा को, किसी ने अपनी अम्मा को, कुछ ने अपने भाइयों को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मोटापा। और एक खातून ने नॉर्वे से रब्ता किया और उनकी कहानी बिल्कुल अनोखी थी। और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इस वक्त 22 साल की है और मैं इतनी खौफज़दा हूँ कि वो सड़क पे नहीं चल सकती, बिकॉज़ अंदर से वो डरती है कि लोग मेरी तरफ मुड़ के देखेंगे और क्या कहेंगे। यानी नोबडी इज़ बॉदरिंग हर, पर उसको अंदर से डर है कि अच्छा, अगर वज़न आपका 3-4 किलो ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है वो जल्दी काबू आ जाता है, पर अगर आप उसको काबू नहीं करते और वज़न बढ़ता जाता है और फिर 10-12 किलो से क्रॉस कर जाता है, तो फिर आपको एक ख़ास जैसे क्रैश प्रोग्राम होता है वर्जिश का और अपने खाने को रोकने का, वो करना पड़ता है। जब हम वो करने में कामयाब हो जाते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने एससी कॉलेज में जो अपने क्लास फेलो को देखा जो कुछ 6 फुट का था और यूँ समझें कि 150 केजी से ज़्यादा वज़न उसका था, माशाल्लाह, यानी छल करता था। लोग उसको मजाक उड़ाते थे। फिर एक रमज़ान में हमने उसको देखा, हमारे बिल्कुल साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था और ग्राउंड बहुत बड़ा था। वो ज़ालिम असर के बाद वहाँ भागना शुरू होता और इफ्तारी तक भागता, 2-3 चक्कर लग जाते होंगे। रमज़ान के बाद जब वो छुट्टियाँ हुई ईद की और वापस आया, इवन पूरी क्लास का, हम हॉस्टल में थे, उससे कोई एक लड़का नहीं पहचान सका कि ये वही है। सिर्फ 30 दिन में नहीं, जब आप खाना कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो बच्चियाँ फैटी हो जाती हैं, न सिर्फ उनका पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उनका ट्रस्ट लेवल ख़राब हो जाता है। और ऐसी बच्चियाँ जहाँ आप दूसरों के लिए दिल पजीर नहीं रहती, वहाँ आपको अपने अंदर एतमाद की कमी होने के बायस दोस्त बनाने में भी काफ़ी कमी हो जाती है और आप बुरा महसूस करते हैं। एक बच्ची ने, बीरा उसका नाम है, उसने मुझसे पूछा कि सर कोई गुर बताइए कि मैं कैसे इस निकलूं। इसी तौर पे मिसेस आमना ने पूछा था कि मेरी बेटी डरी रहती है, बात नहीं करती, कमरे में रहती, मैं क्या करूं। तो इन दोनों के लिए गुजारिश ये है कि आपके इज़्ज़ा कारम में से अगर खाला की बेटियां हैं, अगर मामू चाचा ताए किसी की भी बेटियां जो हैं, उसकी हम उम्र या 1 साल छोटी बड़ी, तो उसको हफ्ते 10 दिन के लिए अपने घर बुलाइए और इस तौर पे बुलाइए कि उस बच्ची के कमरे में रहें, उनकी मेज़बानी वो करे। ज़ाहिर है उनके साथ सोएगी, जागेगी, वो उसका कमरा गंदा करेंगी, उसके कपड़ों का वो ख्याल, बाथरूम, ज़ाहिर जो चीज़ें आपको फ़ील होती हैं, पर आपको इंसानों के साथ रहना आ जाता है। इस लड़की ने सारी उम्र अपने कमरे में बंद नहीं रहना। कोई मोटी बच्ची भी सारी उम्र सिर्फ घर में नहीं रह सकती, लोग आएंगे, मिलना भी पड़ेगा, आपको अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, तकरीबात में भी जाना होता है। और अगर आपने इस खौफ पे काबू पा लिया तो फिर आपका जो मोटापा आपको कुछ नहीं कहता। फिर वो जो इंडिया की अदाकारा है भारती, उसने उसी मोटापे को अपनी ताकत बनाया। यानी अब जब वो पतली हो रही है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, पर उस मोटापे के साथ उसने जो स्किल है उसकी विटी होने की और मजाक करने की, वो बहुत पावरफुल है। अच्छा, इंडिया से याद आया, कल हमारा जो लाइव शो था उसमें हमने अनाउंस किया था, कुछ सवाल किए थे। एक ही सवाल था, वो ये था कि आप कब से हमें सुन रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं। तो लोगों ने बहुत खूबसूरत जवाब दिए, दिल को यूँ समझें तरोताज़ा करने वाले। तो एक इनाम एक खातून का निकला और उन्होंने अपना फिर एड्रेस भेजा। तो वो इंडिया का एड्रेस था। अब ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं कि ख़त किताबत हो सके और ये जा सकें। तहाइफ और किताबें पहले जाती थी, मेरी अपनी किताबें बहुत रेगुलर वहाँ जाती थी, वहाँ से किताबें मंगवाते भी थे। तो फिर मैंने इनसे माजरत की कि हमारी मोहब्बत और दुआएं कबूल कीजिए। उनका जवाब आया, जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल भी कोई बात नहीं, आप बस हमारे लिए यही कीजिए कि आपकी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि दुआओं से बड़ा तो कोई तोहफा होता ही नहीं है।
اور آپ کے جو بھی لیکچرز ہے، جتنے بھی لیکچرز ہے، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے جو ہمیں ہماری لائف میں، ہماری میرج لائف میں، سب میں، ہر چیز میں بہت کام آتے ہیں. جی جزاک اللہ. اچھا، اس بچی کا میں نے بطور خاص جو آپ سے شیئر کیا ہے، 22-24 سال کی ہوگی، لیکن ہاؤ ریزنیبلی شی ٹاکڈ. اس کا مطلب ہے اس عمر کی بچیوں کو بہت عمدہ بات کرنی آنی چاہیے. اور جب ہم بچیوں کو بات کرنی نہیں سکھاتے، ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی خالاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو میسج وائس میل میں بھجوایا کریں اور اس کی کوالٹی سنا کریں، کس طور پہ بات کر رہی ہے. انفیکٹ یہ آپ کی ساری خوبصورتی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر آپ کو بڑے چھوٹے سے بات کرنا نہ آئے. جن لوگوں کی بچیاں عام طور پہ یہ ٹک ٹاک یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اویئر رہتی ہیں، وہ انجوائے کرتی ہیں، ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، لیکن اگر انہیں خود ایک کلپ بنانا پڑے تو وہیں وہ ماہی میرا وہیں تھا پہ فوت ہو جاتی ہیں. تو دس از ناٹ فیئر. آپ کی چالاکی، آپ کی پڑھائی یہ آپ کو کمزور نہ بنائے. آپ کا جو موٹاپا ہے یہ آپ کو اتنا ویک نہ بنا دے کہ آپ لوگوں اس کو اوائڈ کرنے لگ جائیں. اور اس نعمت کو، موٹاپا بھی کبھی کبھی نعمت ہوتا ہے. ہمارا وہ اداکار تھا ننا، ایک خالد سلیم موٹا، اس کا نام کے ساتھ ہی موٹا تھا، تو وہ پورا رزق اس سے کماتے تھے. لیکن ظاہر ہے بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. بیٹیوں کو سلم، سمارٹ اور کمپوزڈ ہونا چاہیے. پر اس کے ساتھ ساتھ جس بچی کا وزن زیادہ ہو اور زبان بھی لمبی ہو، اور لمبی بھی گز بھر کی، تو آپ سوچئے اس کے ماں باپ پہ کیا بیتے گی، اس کے دوستوں پہ کیا بیتے گی. ایون بعض دفعہ ٹیچر بھی شکایت کرتے ہیں کہ بعض بچیاں بولتی ہیں. ہماری دادی کہتی ہوتی تھی کہ یہ جو کم بولتی ہیں تو ایسے بولتی ہیں جیسے مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے. میں یہ بہت برا بولتا ہے، مردہ کفن نہیں پھاڑ سکتا، بٹ وین ایور اٹ ہیپنس ظاہر بہت برا ہوگا نا. تو پنجابی میں کہتے ہیں تو ایویں بولی ہیں جو میں مردہ کفن پھاڑ کے بولے ہوئے. اور وہ کفن کو کفن کم کہتے ہیں، کفن کر کے کچھ لفظ بولا جاتا ہے پنجابی میں. تو انفیکٹ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ووکیبلری ہے بات چیت کرنے کی، اس میں محبت کم ہے، اس میں تمیز کم ہے، اس میں تہذیب کم ہے. جتنی مائیں اپنی بیٹیوں کی بہت رعایت کرتی ہیں، موٹاپے کو اسپیئر کر دیتی ہیں، ان کی بدتمیزی کو اسپیئر کر دیتی ہیں، ان کے کمرے میں سوئے رہنے کو اسپیئر کر دیتی ہیں. ایک خاتون سے تو میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ اتنے نروس اور ہو ایک خطرے میں کہ میری بیٹی سسرال جا کے کیا کرے گی، تو یہ بتائیے کہ آپ کیسی بیٹی تھے، اپنی ماں کے لیے کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں دن میں 5 دفعہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہوں، ہر نماز کے بعد. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ تو ایک دم سے وہ خوفزدہ ہوئی. اس نے کہا نہیں پڑھتی. تو میں نے کہا اللہ کی بندی، آپ مر جاؤ گے تو سب کچھ ہی مر جائے گا. یعنی آپ کے بعد یہ بیٹی، اس کے کل بچے ہوں گے تو اس خاندان میں نہ اللہ ہوگا، نہ رسول ہوگا، نہ دعا ہوگی، نہ نماز ہوگی. تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے بند کر کے جا رہے ہو. اس کا مطلب ہے جتنی مرضی محبت ہو آپ کو اپنے بچوں سے، جتنا مرضی لاڈ ہو، ان کو اللہ رسول سے دور نہ ہونے دیجئے. اپنی زندگی میں اپنی محبت صرف ان کے پڑھائی سے، ان کے افسر لگنے سے، ان کی شادی تک محدود نہ رکھیے. ان کی جو روحانی بالیدگی ہے ان کو اندر سے بھی انسان کا بچہ بنائیے، تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور جب آپ دنیا میں نہ رہیں تو بھی آپ کی یہ بیٹیاں اور پھر نواسے اور نواسیاں یاد رکھے گی، تو ہی پھر اس کے بچوں تک یہ ایکسٹینشن ہوگی. اور جس کی بیٹی یاد نہ رکھے، اس بیٹی کا میاں بھی بس ان کو یاد نہیں رکھتا. ظاہر ہے یہ ایک ریلیشن شپ صرف دنیا داری کی تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو دل کی ہوتی ہے، دلداری روح کی ہوتی ہے. آپ کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ماں کہیں بیمار پڑی ہو تو بیٹی 1000 میل دور بھی ہو تو اس کے بدن پہ، روح پہ وہ بیماری بیت جاتی ہے. بیٹے ذرا ڈھیٹ ہوتے ہیں، بیٹوں کو نہیں فیل ہوتا، پر اللہ نے بیٹیوں کے دل بہت اچھے بنائے. وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ جیتی ہیں. بعض بیٹیاں باپ کے ساتھ زیادہ محبت کرتی ہیں، بعض ماں کے ساتھ زیادہ کرتی ہیں. پر مجھے اگر اجازت دیجیے تو یہ جو کانفیڈنٹ ہونا ہے یہ باپ کی طرف سے ہے، انڈر کانفیڈنٹ ہونا اماں کی طرف سے ہے. میں باپ پہ الزام نہیں دے رہا تاکہ باپ چارے رگڑے نہ جائیں. زیادہ قبضہ تو ماؤں کا ہی ہوتا ہے، وہ کہنے تو کچھ دیتی نہیں ہے اور خود کھلا کھلا کے پلا پلا کے چھوٹے چھوٹے بھالو اور ریچھ بناتی رہتی ہیں. تو ریچھ بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں نہیں بنایا، ان کو انسان کے بچے ہی رہنے دیں.
ان کو کانفیڈنس بھی آنے دیں. یعنی جب آپ بازار جایا کریں تو مت اتر کے بھاگا کریں دکانوں پہ, اپنی بچیوں کو جانے دیا کریں, لوگوں سے ڈیل کرنے دیا کریں, انہیں واپسی پہ 1000 میں سے 200 روپے لے کے واپس آ جائیں تو پوچھا کریں حساب کیسے. تو یہ جو وہاں کھڑے کھڑے کوئک حساب کتاب ہے, چیزوں کا انتخاب کرنا, یہ بھی عقل دیتا ہے, کانفیڈنس دیتا ہے. اسی طور پہ جب جانے لگیں تو خود نہ کہا کہ فلاں کپڑے پہنو فلاں کپڑے پہنو, ایک نظر دیکھا اور مسکرا دیے تو بچی پوچھے آپ سے کہ کیا میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں, تو تب آپ بتا پاؤ کہ ہاں تمہارے پاس اس سے بہتر ہیں. ان ساری چیزوں کا خیال کیا کریں. اسی طور پہ جب شادی بیاہ پہ جایا کریں تو بچیوں کو بھیجا کریں ٹیبل پہ جا کے وہ کھانا ڈال کے لائیں, اور ان کا آنا جانا کھانے کا انتخاب کرنا. آپ تو یونیورسٹی کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور مائیں اٹھنے نہیں دیتی, ہائے تمہیں کیا پتہ میں تمہیں ڈال کے دیتی ہوں. یعنی وہ غریب کی بچی جو بوٹی کھانا نہیں چاہتی اس کو جبراً وہ بوٹی کھلائیں گی, وہ چاول اتنا سا لینا چاہتی ہے وہ بھر کے دیں گی, اور نتیجتاً اس جگہ جہاں ان کو انجوائے کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں کر پاتے. 90% عورتیں اپنے بچیوں کو شادی کی تقریبات میں اپنے ٹیبل سے اٹھنے نہیں دیتی. ساتھ وہ کیا ہے ایلفی یا ایک وہ کول کر کے کوئی ہے جو انڈیا کی ہے, پتنی کرسی پہ وہ لگا دیتی ہیں کہ اٹھ نہ سکیں. اللہ کی بندیوں وہاں گئی ہیں تو اپنی ہم عمر لڑکیوں کو, ہم جولیوں کو پھر یہ کہ کپڑے پہن کے گئی ہو اچھے اچھے تو لوگوں کو دکھایا کرو. ذرا تھوڑا نہیں پہنو کتیر چ بیجو, اپنی انگوٹھیاں شنگوٹھیاں یہ بندے بندے اور جو سوٹ ہے بتایا ذرا سنوبری کر کے, سنوبش ہو کے کہ میں نے. جو نہیں کرتی انڈر کانفیڈنٹ رہ جاتی ہیں, پھر سوائے اس کے کہ منہ جھکا کے بیٹھی رہیں اور ان کی نندیں بھی ان کا مذاق اڑائیں اور ساسیں بھی مذاق اڑائیں, تو میری بچیوں وہ بہت تکلیف دہ, پھر بہت برا لگتا ہے. ایسا نہ ہو. اپنے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے اپنے فیصلے سے اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ, پیارا بناؤ اور قابل محبت بھی بناؤ. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.